سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آپ سن رہے تھے ہمارے نعت خوان حضرات اور ہمارے نقیب صاحب یہ بار بار کہہ رہے تھے شادی کی خوشی میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک شادی کی خوشی میں محفل کا انعقاد کرنا اور دوسرا شادی کی خوشی۔ یہ محفل کی اہمیت کیا ہے سب سے پہلے یہ بیان کروں گا اور اس کے بعد خوشی حقیقت میں ہوتی کیا ہے اس کو بیان کروں گا۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی، بات سمپل ہوگی، زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہوگی۔ یاد رکھیں اپنی لائف کو میچور کرنے کے لیے خود کو ایک بہترین کانسیپٹ کے تحت زندگی بسر کرنے کے واسطے ہر جملہ، ہر پیرایا، ہر گفتگو کا تمام تر پہلو میرے لیے بھی بہتر ہیں، آپ کے لیے بھی بہتر ہیں۔ رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس گفتگو سے فائدہ دے۔ آمین آمین۔ پہلی بات اس محفل کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے اگر دل کے دروازے کھول کے بیٹھے ہیں۔ دل کا دروازہ نہیں کھلا تو پھر تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ جب آپ پر کوئی بندہ احسان کرتا ہے، آپ کی انتہائی مشکل معاملے میں آپ کی مدد کرتا ہے، اور جب آپ کے بیٹے کی شادی ہو اور آپ اسے بھول جائیں تو اس کو کتنا دکھ ہوگا؟ جس نے آپ کی بہت بڑی مدد کی ہو، یعنی اس مشکل کو آپ کے تصور سے بھی بڑا اگر آپ سوچ لیں اور اس مشکل میں وہ آپ کے کام آ گیا ہو اور آپ کے بیٹے کو صحرا سجایا جائے اور آپ اپنے محسن کو بھول جائیں تو اس کے دل پر درد ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ اپنی ماں کو ہی شادی پہ بھول جائیں، سب سے بڑا رشتہ ماں ہے، ماں کو ہی بھول جائیں تو ماں چھپ چھپ کے روئے گی نہیں کہ میرا لال جس کو راتوں کو سنبھالا، جس پر مہربانی کے دروازے میں نے شب و روز کھولے رکھے، اپنی رحمت اپنی رضوان کا مرکز جس کو بنائے رکھا، آج اس کے سر صحرا سجا اور مجھے وہ بھول گیا۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو نتیجہ عرض کرتا ہوں، نتیجہ یہ ہے کہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے بیلیوں، میرے سجنوں، میرے متروں، مجھے بتائیں کیا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان رسول اکرم کا نہیں؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کیا ہماری اولاد پر سب سے بڑا احسان ہمارے نبی کا نہیں ہے؟ یعنی میں اور ہمارے ماں باپ نے کب احسان کیا؟ جب ہم ان کی گود میں آئے۔ ارے رسول اللہ نے تو اس وقت احسان کیا ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم نے تو اس وقت بھی احسان کیا جب ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ پیدا ہونے کے بعد بھی ان کے احسان کا تعلق چلتا رہا۔ ہم مر جائیں گے، ساری زمین کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، تمام محبت کرنے والوں سے جدائی واقع ہو جائے گی، تمام عشق کے بندھن ٹوٹ جائیں گے، لیکن امتی اور نبی کا عشق پھر بھی باقی رہے گا، امتی اور نبی کا تعلق پھر بھی باقی رہے گا۔ ارے زمین کے اوپر سبھی آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں یا احسان لیتے ہیں، لیکن زمین کے نیچے نہ کوئی آپ پر احسان کر سکتا ہے نہ آپ کسی پر احسان کر سکتے ہیں، اور اس مدو مٹی تلے اگر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ آنگنہ کا ڈال ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میدان معاشر میں گرم زمین کے اوپر سوکھی زبان کو تر کون کرے گا؟ اس وقت تو نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا، نہ رشتے کام آئیں گے، نہ دوست کام آئیں گے، نہ بیلی کام آئیں گے۔ کس کے ہاتھ سے آپ پیالہ پکڑیں گے؟
रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस के अल्फाज हैं जिसका एक सिर्फ पैरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं कि मैं सारे नबी नूर के मिंबर पर बैठे होंगे, मैं अपना तहबंद पकड़ के दौड़ रहा हूं। ये कोई यहां से दीपालपुर या पत्तोकी का सफर नहीं है, 3 मरहले हैं। एक हौज़ कौसर है, एक पुल सिरात है और एक मिजान अमल है। ये रास्ते को इतना, पूरी कायनात जितने लोग पैदा हुए सारे इकट्ठे होंगे, कितना बड़ा माशर है, कितना बड़ा माशर होगा। आपके घर में 10 बंदे आ जाएं तो आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार इनको पानी किसने पूछना है, इसको खाना किसने पूछना है, मेहमानदारी किसने करनी है। अरे रसूलुल्लाह के कुर्बान जाएं। आप फरमाते मैं तहबंद पकड़ के कभी हौज़े कौसर पे जाऊंगा कि कहीं मेरी सूखी जुबान लिए मेरे उम्मती जो है वो तड़प ना रहे हों, और अपने हाथों से छलकते जाम पिलाएंगे और फिर जो है वो दौड़ते हुए मिजाने अमल पर जाएंगे, और वहां पर जो है वो किसी का नामा अमाल तुल रहा होगा, और उसका जो है कहीं नेकियों का पलड़ा हल्का ना हो जाए, उसको भारी करके जन्नत की राह चलाएंगे। किसी को पकड़ के फरिश्ते ले जा रहे होंगे, उनको पकड़ के फरिश्तों के हाथों से छुड़ा के दाखिले जन्नत करेंगे, और फिर पुल सिरात के पास बैठ के रब को कहेंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह एक और रिवायत भी लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि सारी कयामत तक सारी जिंदगी रसूल अकरम अलैहिस्सलाम अपने मजार में उम्मती 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 कहते रहेंगे। अरे जो तुझे ना तेरे पैदा होने से पहले भूला, ना मेराज की रात भूला, ना अपने मजार में भूला, ना तेरी कब्र में भूला, ना तुझे माशर में भुलाए, और तू सिर्फ शादी पे भूल जाए। बात समझने वाली है, जो समझ जाए। समझना नहीं तो कोई मेरे बयान का कोई फायदा नहीं है। यानी कि इतना एहसान करने वाला प्यारा सोना नबी, और बंदा सिर्फ सेरा बांध के भूल जाए, बंदा 3 दिन की शादी में भूल जाए, बंदा छोटी सी खुशी पाने के लिए भूल जाए जो हकीकत में खुशी है ही नहीं। मैं आपको साबित करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने आज हैप्पीनेस, हकीकत में खुशी किसे कहते हैं, उस पर मैंने आपके सामने गुफ्तगू करनी है। अरे वो खुशी नहीं धमा चौकड़ी की खातर भूल जाए, अरे तो अपने रिश्तेदारों के तानों की वजह से भूल जाए जो तेरी खातिर पैर सुजा दे, जो तुझे जो है वो अपने जिस्म से खून निकल रहा हो वो तुझे न भूले, वो अपनी प्यास में तुझे न भूले, वो अपनी भूख में तुझे न भूले, वो अपनी सारी जिंदगी। यहां तक कि हज़रत अली फरमाते हैं, आपके अहले बैत कहते हैं कि हम नबी करीम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दे रहे थे, जब कफन का कपड़ा डाला गया तो हमने नबी अकरम अलैहिस्सलाम को मज़ारे पुरअनवार में रखा, तो उस वक्त भी हुजूर जाने आलम के जमाने अतहर पर उम्मत का नाम जारी था। उम्मत 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 उम्मती 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 रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ये क्यों कहते थे हुजूर? पता आपको हुजूर कहते ना रब्बे हबली उम्मती, इसका आसान सा जो है ना इसकी तफसीर आपको समझा दूं कि ऐ मेरे रब मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत मुझे दे दे। जब दे देगा तो फिर हुजूर थोड़ी जहन्नम में डालेंगे, हैं? तो हुजूर जाने आलम इतना प्यार करे तो ये खुश नसीब है, ये घराना खुश नसीब है। इस तरह के जो लोग हैं जो अपनी शादी पर अपने प्यारे नबी को नहीं भुलाते। अरे ईमान इसी का नाम है कि जमाना जुदा होता है तो हो जाए, दोस्त नाराज होते हैं तो हो जाए, दुनिया बिछड़ती है तो बिछड़ जाए, लोग ताना देते हैं तो देते रहे। अरे ताना तो दूर की बात है, ये वो जात है जिसकी खातिर गर्दन भी कटानी पड़े तो बंदा इनको न छोड़े, गर्दन को अपने हिस्से से, बदन से, तन से जुदा कर दे तो उसी को ईमान कहते हैं। अपनी बच्चियों को भी समझाओ, मेरी बेटियों, अपनी बहनों को भी समझाओ, मेरी बहनों, अपनी माँ को भी समझाओ, मेरी माँ, ये खुशियां चंद रोजा है, असल खुशी तो वो है कि जब मुस्तफा करीम का वद्दुहा चेहरा देखेंगे, वल्लैल जुल्फे देखेंगे, माँ जागल बसर की आंख देखेंगे, आपका इमामा मुबारक देखेंगे, आपका मुबारक चेहरा देखेंगे, और उस वक्त अगर जाने आलम, फख्र आलम, महबूब आलम, सरवर आलम, ताजदार आलम, शहंशाह आलम हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, है गुलाम है
رسول کے غلام ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہیں۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید فرید یا فرید۔ تو اصل تو وہ ہے نا کہ حضور قبر میں دیکھے اور منکر نکیر کو کہیں بھی چلے جاؤ۔ تم اس کا امتحان لیتے ہو، یہ تو میرے لیے جو تانے سہتا تھا، باتیں سہتا تھا، کتنا اس نے مارے کھائی ہیں میری خاطر، تم اس سے پوچھ رہے ہو میں کون ہوں؟ یعنی دو باتیں، 1400 سال ہو گئے نا نبی اکرم علیہ السلام اس دنیا کو چھوڑ کے گئے، دنیا نے حضور کو نہیں چھوڑا، یاد رکھے۔ ہمیں دنیا چھوڑتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں رہیں، لیکن فرشتہ کہتا ہے بیلیا آجا، ایسے آگے نہیں یار تھوڑا سا رہن دے، حالی تو میں پیسے ان کو مائن لاون ہی نہیں دیتے تو حالی ان تو میرے کو لے سارا کچھ آیا، تو کہنا چلو، کہنا نہیں ٹائم ہی ختم ہو گیا۔ ہم دنیا نہیں چھوڑتے، ہمیں دنیا چھوڑتی ہے، ایک ہی ذات ہے، وہ رسول اللہ کی ذات ہے کہ جس کو دنیا نے نہیں، انہوں نے دنیا کو چھوڑا ہے۔ یہ میں خطابت کے لہجے میں نہیں کہہ رہا، یہ موجود ہے کہ ملک الموت آ گیا حضور کے پاس، کہتے ہیں جانا ہے کہ رہنا ہے، کہ رب کہتا ہے کہ محبوب جانے کے لوگ ایویں رولیاں جو پہ جاندے ہیں، فرقہ بازی بنا لیندے ہیں کہ نبی ساڑھے ورگا ہے، ساڑھے دادے نانے کو تو کدے نہیں فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ جانا ہے کہ رہنا ہے۔ یہ حضور جانے عالم ہے کہ جن کو ملک الموت کہتے ہیں کہ حضور جانا ہے یا رہنا ہے، یہ آپ کا رب آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، کیونکہ بنائی تیرے واسطے، یہ میرے تیرے واسطے تھوڑی بنی ہے، یہ تو ہم نے، وہ کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ پلاٹ جو ہے کسی کا ہوتا ہے، ہم قبضہ کر لیتے ہیں، کیا اس کے اوپر محل بنا لیں، تو ہم کہتے ہیں میرا ہے، حقیقت میں میرا نہیں ہوتا، جس کا ہے اسی کا ہے، یہ تو ہم نے والے ڈال لیے کہ میرا ہے تیرا ہے، دنیا تو بنی محبوب کریم کی خاطر ہے، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو حضور جب چلے گئے، بات غور سے سنیے گا، 1400 سال کے ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے صرف نام سنا ہے، اولیاء اکرام کے ذریعے، ہم نے بزرگوں کے ذریعے نبی کریم کا نام سنا، قرآن سنا، ایمان لے آئے، اور صرف نام لینے کے واسطے جہاں حضور جانے عالم کا نام لیا جاتا ہے، ہم پھول پتیوں سے اس کو سجا دیتے ہیں، اور پھر اپنی زندگی کو ان کی سنتوں سے سجا کے یہاں ایک خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ جب فرشتہ پوچھے گا کہ یہ کون ہے، مجھے بتائیں اس وقت تو وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ جب عشق کی یہ کیفیت ہے کہ بن دیکھے ان میں بندہ تڑپ رہا ہے، بن دیکھے ان کی یاد میں رو رہا ہے، ان کو یاد کر کے مست ملنگ بن چکا ہے، نہ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے، نہ رسم و رواج کی پرواہ کرتا ہے، پیسہ بھی ہے، اب یہ حضرت چاہتے تو جو کچھ مرضی کر سکتے تھے، ان کے پاس پیسہ ہے، غریب بندہ رکے تو اتنا بڑا کمال نہیں ہے، لیکن بندے کے پاس سورس ہو، طاقت ہو، پاور ہو، پیسہ ہو، جو چاہے کر لیں، اور پھر بندہ چاہے کہ نہیں کرنا کیونکہ میں نے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، دنیا کو راضی نہیں کرنا، تو مجھے بتائیں کہ پھر مصطفیٰ کریم کتنے راضی ہوں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اب شادی ہم خوشی کے لیے کرتے ہیں، دوسرا پوائنٹ اس پر آتے ہیں، شادی کس کے لیے کرتے ہیں؟ خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ خوش رہنا چاہتا ہے، یہ بات ہے نا، یعنی کوئی بھی بندہ غمگین نہیں رہنا چاہتا، یہ بات یاد رکھیں، ہر بندہ خوش رہنا چاہتا ہے۔ اس کا آپ کو کوئی بندہ کہے نہیں مجھے خوشی نہیں چاہیے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ پیسہ نہیں ہوتا تو بندہ پیسہ ڈھونڈتا ہے، کیونکہ پیسے سے خوشی خریدے گا۔ اولاد اگر شادی نہیں ہو رہی تو رشتے ڈھونڈتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ شادی میں خوشی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اولاد نہیں ہوتی تو اولاد کے لیے علاج کرواتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اولاد کے ذریعے خوشی ملے گی۔ پھر اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارتا ہے، اسے پتا ہے میرے بچے اگر جو ہے نا اسٹیبل ہو جائیں گے تو وہ جب مجھے بہتر حالت میں نظر آئیں گے تو میں خوش ہوں گا۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی ہر بندہ خوشی کو تلاش کر رہا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور حقیقت میں خوشی کب ملتی ہے، کس کو ملتی ہے، کس کیفیت کا نام خوشی ہے؟ ہیپینس جس کو انگلش میں کہتے ہیں، اس کو آپ کے سامنے میں نے جو ہے نا وہ واضح کرنا ہے تاکہ ہمارے ذہن جو ہے وہ جو خلفشار کا شکار ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ خوشی ہے قرار کا نام، اعضاء کا قرار، یعنی آپ کے بدن کے اندر جب قرار آتا ہے
جب سکون آتا ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے. بدن میں قرار کب آتا ہے؟ جب دماغ قرار پر ہو، کیونکہ دماغ کمپیوٹر ہے پورے بدن کا. فالج کب ہوتا ہے؟ جب برین ہیمریج ہوتا ہے، جب دماغ کی ایک نالی پھٹتی ہے، رابطہ جسم سے ٹوٹ جاتا ہے، اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دماغ جب قرار پر ہوگا تو تمام اعضاء قرار پر آ جائیں گے. دماغ اور پورا بدن قرار پر کب آتا ہے؟ یاد رکھے میرے دوستو، یہ کہہ کے لگانے کا نام خوشی نہیں ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا ہنس لیا، ہم نے اپنی شادی پر مجرا کرایا اور رات کو جناب بڑے کہہ کے لگائے. کہہ کے لگانے کا نام خوشی نہیں ہے. اگر کہہ کے لگانے کا نام خوشی ہوتی تو میں آپ کے سامنے دلیل سے بات کر رہا ہوں، سنی سنائی اور ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا. کہہ کا لگانے کا نام خوشی ہوتا تو کہہ کے لگوانے والے تمام اداکار خوش ہوتے. ایک 2 صدیوں سے راج کرنے والا بندہ چارلی چیپلن، جس کی جو زمانہ ہے 1888 میں وہ پیدا ہوا، 1977 کے اندر وہ مرا، یعنی 88 سال وہ بندہ زندہ رہا. اس چارلی چیپلن جس کو دیکھ کے لوگ کہکا مارتے تھے، ہنستے تھے، اس کی کیفیت پتہ کیا تھی؟ اس کے بارے میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کی ہسٹری میں. وہ کہتا تھا کہ میں بارش میں چلنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ بارش میں چلوں گا تو میرے آنسو کوئی دیکھ نہیں سکے گا. اس کا اندر ٹوٹ چکا تھا، اندر سے غمگین تھا، وہ اپنی پریشانیوں میں گم تھا. لوگ کہتے تھے پتہ نہیں بڑا خوش ہے، اس کو دیکھ کے ہنستے تھے، کہکا لگاتے تھے. یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر کے پاس مریض آیا جو ماہر نفسیات تھا. اس کو کہتا ہے میرے پاس دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، میں اندر سے خوش نہیں ہوں. وہ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ تم چارلی چیپلن کی جو ہے نا وہ فلم یا ڈرامہ دیکھو، تمہیں خوشی ملے گی. وہ جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا لائن میں وہ خود چارلی اس ڈاکٹر کی پرچی لے کے بیٹھا ہوا تھا. آپ ہسٹریاں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دیکھتے ہیں یہ فلموں والے بڑے خوش ہیں. آپ تمام انڈسٹری جو فلموں کی ہے اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، کامیاب سے کامیاب اداکار خودکشی کر کے مرا، جن کے نام لینا میں پسند نہیں کرتا، لیکن یہ حقائق پر مبنی باتیں ہیں. یہ گراؤنڈ ریئلٹی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں محفلیں کوئی فنکشن کا نام نہیں ہوتی، یہ کلاس روم ہوتا ہے. تربیت یہاں پر ہو، یہاں فکریں بدلیں، دل بدلیں، سوچ بدلے، اپنا جو ہے سوچنے کا معیار بدلے تو پھر محفل قابل قبول ہے. ورنہ یہ ایک فنکشن ہے، ایک ڈرامہ ہے، جو چاہے بولنے والا ڈرامہ کرے یا آنے والا ڈرامہ کرے. یعنی ہمیں ان محفلوں میں آ کے اپنے کردار کو منور کرنے کی کوشش ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو یہ بات ثابت ہوئی، ناچ کوٹ کرنے سے خوشیاں نہیں ملتی، یہ خالی کہہ کے لگانے سے خوشیاں نہیں ملتی. اور یہ کیوں نہیں خوشی ملتی؟ اس معاملے میں خوشی کیوں نہیں ملتی؟ اس کی ریزن یہ ہے، جس کا دماغ مجرمانہ ذہنیت کا حامل ہو جائے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا. یہ بات اپنے دل پہ لکھ لو. جس کے دماغ میں جرم بھر جائے، یعنی وہ اس نے جرم کرنا ہے، وہ کوئی سا بھی ہو، چاہے وہ گناہ اللہ کے معاملے میں جرم ہو، چاہے بندوں کے معاملے میں جرم ہو، مجرمانہ ذہنیت والا بندہ، یہ اتھنٹک بات ہے، وہ ارب پتی بننے کے بعد بھی خوش نہیں رہ سکتا. یہ میں کئی ممالک میں گیا ہوں، یہ اپنی زندگی کا آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں. میں اربوں کھربوں پتی لوگوں سے ملا ہوں اور یہ اس کا رزلٹ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. مجرمانہ کیفیت والا. یہ بات یاد رکھیں کہ جب کسی لاش پہ محل بنایا جائے تو اس محل میں رہنے والے خوش نہیں رہ سکتے. جس لاشوں کے اوپر جب محل بنائے جائیں تو اس محلوں میں رہنے والے خوش نہیں رہ سکتے. لوگوں پر ظلم کیا جائے تو خوشی کبھی نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تنگ کیا جائے تو خوشی نہیں مل سکتی. اپنی ماں پر ظلم کیا جائے تو خوشی نہیں مل سکتی. اپنے باپ کے حقوق کو پامال کر دیا جائے تو خوشی نہیں مل سکتی. یتیموں کا حق دبا دیا جائے تو خوشی نہیں مل سکتی. اور میرے پیارے بھائیوں، اپنی بہنوں کی وراثت کھا لی جائے تو خوشی نہیں مل سکتی. اپنی بیٹیوں کو آگ کر دیا جائے تو
خوشی نہیں مل سکتی اپنے جو ہے وہ کسی بندے کو جانتے ہوئے کہ جناب یہ مجرم ہے اس کی سفارشیں تھانے میں کی جائیں تو خوشی نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ مجرمانہ کیفیت ہے۔ جب جرم کی کیفیت نکل جاتی ہے اور اطاعت کی کیفیت آ جاتی ہے تو اطاعت اپنے ساتھ ہی خوشی کو لے آتی ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا غوث النبی۔ اب یہ جرم کی کیفیت نکلتی ہے اور اطاعت کی کیفیت آتی ہے تو خوشی ملتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ آپ نے خالی ایت سنی ہوئی ہے یا اس کے بعد ہم دو چار دوڑے سن لیتے ہیں اور ہم بیان کے اندر جو مغز ہوتا ہے نہ بیان کر پاتے نہ سن پاتے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے اندر چیز کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ دلوں کا چین ہے اور یہ ہم نے مولانا سے سن لیا اور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ بھائی وہ چین خالی اللہ اللہ کرنے سے تو ملے گا لیکن پوائنٹ تھوڑا ملے گا، اور جب رواں اللہ اللہ کرنے لگ جائے، جب نگاہ بھی اللہ کی اطاعت کرے، زبان بھی اللہ کی اطاعت کرے، ہاتھ بھی اللہ کی اطاعت کرے، پیر بھی اللہ کی اطاعت کرے، اور بندہ اپنے مال کو بھی یہ یاد رکھے اپنی تجوری کے ارد گرد بھی اللہ کی اطاعت کا دائرہ لگا دے۔ سمجھ آ رہی؟ اپنی تجوری جو رب نے دی ہے، اللہ نے دی ہے، آپ نے اپنی محنت سے کمائی ہے، اس کے ارد گرد آپ نے تجوری کے ارد گرد دائرہ لگا دیا کہ اس سے پیسہ میرا بیٹا بھی اللہ کی نافرمانی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، میری ماں بھی استعمال نہیں کر سکتی۔ ہاں لباس خریدے، زیور خریدے، کھانا خریدے، اچھی گاڑی خریدے، کوئی بات نہیں، لیکن رب کی نافرمانی میں یہاں سے 1 روپیہ بھی نہیں نکلے گا۔ جب بندہ اپنے وجود کو رب کی اطاعت کے دائرے لے آتا ہے اور تجوری کو بھی رب کی اطاعت میں لے آتا ہے تو پھر خدا کی قسم رب ساری خوشیوں کے دروازے بندے کے اوپر کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر رب کھولتا ہے دروازے۔ اب ہم اس کانسیپٹ کو نہیں سمجھے، اس لیے ہم کہتے ہیں یار 11ویں کی 11 دے گا لا دیتی ہم خوش نہیں ہو رہی ہیں۔ میں میلاد بھی بڑا منایا، خوشی نہیں مل رہی، وجہ یہ ہوتی ہے ہم وہ پیسہ صرف تو کر رہے ہیں لیکن 90% غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے وقت کا جو ہے وہ 1000 کا بھی 1 پوائنٹ ہم اللہ کے لیے استعمال نہیں کرتے اور باقی سارے پوائنٹ ہم جو ہے وہ نافرمانی میں استعمال کر دیتے ہیں۔ تو اطاعت جب نہیں ہوگی، ہماری فکروں میں اب کی فرما برداری نہیں ہوگی، یہ خوشی جو ہے وہ کوئی ڈسپرین کی گولی نہیں ہے میڈیکل سٹور سے خرید لوگے اور پی لوگے، یا کوئی انجیکشن نہیں ہے 5000 کا لگوا لوگے تو خوش خوش جناب جھومنا شروع کر دیا، گھومنا شروع کر دیا۔ لندن اسکول آف اکنامکس نے ایک رپورٹ پیش کی تھی، اکنامکس معاشیات کا جو جہاں پڑھائی ہوتی ہے، لندن اسکول آف اکنامکس نے ایک رپورٹ لکھی تو میں اس کو جب پڑھا تو میں تو حیران رہ گیا۔ انہوں نے، ہم کہتے ہیں نا خوشیاں دولت سے ملتی ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی، رپورٹ کی ریسرچ کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر خوشی کے 10 پوائنٹ ہوں تو دولت سے جو خوشی حاصل ہوتی وہ 0.2 ہوتی ہے، وہ نیل ہو گیا نا۔ وہ کہتے ہیں اگر دولت سے خوشی حاصل ہوتی ہو تو وہ 0.2۔ پوچھا بھی یہ آپ نے 0.2 کیوں لکھا ہے؟ تو کہتے ہیں اس لیے لکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں دولت کا بھی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ یہ بندے کو پناہ دیتی ہے۔ دولت ہوتی تو بندہ پناہ میں رہتا ہے۔ یعنی آپ نے لباس کی پیسے سے خریدنا، آپ کو کوئی وہ بیان سنا کے تو آپ کو کوئی لباس نہیں دے دے گا، یا آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں گے جی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں میری ماں کے لیے دوا دے دو، تو وہ بھی پیسے سے آپ کو وہ بل بھی پیسے سے پے ہوگا۔ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے کہ جناب دولت کچھ نہیں ہے، بھائی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، لیکن آگے بڑی پیاری بات ہے نالج کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی جو ہے یہ 0.2 اس وقت تک ہے جب تک اس کا لالچ نہ ہو۔ کہتے ہیں 0.2 اس وقت تک ہے اس کا خوشی میں انحصار جب تک لالچ نہ ہو۔ کہتے ہیں جب لالچ آ جاتا ہے تو یہی دولت تمہارے لیے وبال جات بن جاتی ہے، پھر جتنی جمع کر لو وہ ختم، وہ ہرس ختم نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے اور آ جائے، بندہ کہتا ہے اور آ جائے، بندہ کہتا ہے اور آ جائے۔ اور ایک بابا فرید کی زندگی ہے، سناؤ خوش کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ، تربیت ایسی بچوں کی کرو۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندے نے گٹھڑی پیسوں کی بھیجی، گٹھڑی پیسوں کی بھیجی، اشرفیاں ہوتی تھی وہ بھیجی۔ تو آپ نے اپنے بیٹے بدر الدین سے پوچھا پتر کنے کو پیسے لنگر کھانے سے تھوڑے پیسے،
اندازہ دیکھیں، یہ ہے فکر مشائخ کی، پیرانے عظام کی، یہ اصل فکر ہے۔ آج مجھے پتا چلا کہیں جو ہے نا وہ پیری مریدی عورتوں کو بھی بانٹنا شروع کر دیا، بزنس بنا دیا، عورتیں بھی اب خلیفہ بن گئی ہیں، تویز دو اور لوگوں کی جیبیں خالی کرو۔ نہیں نہیں، یہ دیکھو، یہ اصل حقیقی اسلام کہاں نظر آتا ہے۔ فرمایا بدر الدین جو ہے نا وہ کتنے پیسے چاہیے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور ایک روپیہ تھوڑا ہے، 1 روپیہ لنگر ہی چھوڑا اور 1 روپیہ قرضہ دینا ہے۔ کل لنگر کم سی، اپنے پیٹ کی خاطر نہیں، کل لنگر کم تھا تو 1 روپیہ ادھار دیا تھا اور 1 روپیہ جو ہے آج کے لنگر میں چھوڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا 2 روپیے رکھ لو، باقی سارا بانٹ دو۔ اچھا بولو نا سبحان اللہ، تو بھائی سو ہی نہ جانا، چلو ایک بار اور کیا سبحان اللہ۔ چودھری صاحب کا گھر گواہ ہو جائے، ایک دفعہ اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے اور میٹھے دوستو، حضرت بدر الدین نے سب کچھ ونڈ دیتا۔ انہوں نے نہیں پوچھا کہ ابا تو سارے ونڈی جاندے ہیں۔ آج جو نا ابا اگر خیرات کرے تو ادھر اماں آ جاتی ہے، ادھر پھوپھی آ جاتی، سارا کچھ ہی ونڈی جانا ہے۔ ساڑھے جو کوئی نہیں چھڑنا ہے۔ اللہ دے بندے ونڈن دے، یہی تمہارے باپ کا اکاؤنٹ ہے، اس کو اپنے اکاؤنٹ میں بھی تو کچھ رکھنے دو۔ اس کا اکاؤنٹ کون سا ہے؟ وہ قبر میں جائے گا تو یہ تھوڑی پوچھا جائے گا تو نے بچے کے لیے کتنا رکھا ہے؟ وہ تشت میں رکھیں گے، یہ تو نے مسجد بنائی، یہ تو نے مدرسہ بنایا، یہ تو نے 5 یتیموں کی کفالت کی، یہ تو نے 2 بیوہ گھروں میں راشن بھیجا تھا۔ یہی تو وہاں اس کا اکاؤنٹ تو یہ ہے، اس میں نہیں لگنے دینا۔ بس میرے لیے ساڑی لے دو، میرے لیے جھمکا لے دو، میرے لیے یہ لے دو۔ بھائی اس نے جس کی ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی کما کما کے، اگر تم مخلص ہوتے تو کہتے ابا فکر نہ کرو، اب تمہارے بیٹے جوان ہیں، ہم کما لیں گے، تم رائے خدا میں اڑاتے جاؤ، رب ہمیں کبھی بھی فقیر نہیں کرے گا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اب حضرت بدر الدین نے سب کچھ ونڈ دیتا۔ اب غور سے سنی گا، حضرت بابا فرید نے نماز پڑھانا شروع کی تو بیچ میں توڑ دی۔ اچھا پھر دوبارہ اس کو آپ نے شروع کیا تو پھر بھی نہیں پڑھی گئی، بے قرار تھے، پھر بھی نماز مکمل نہیں ہو سکی، توڑ دی۔ اور پھر منہ اس طرف نمازیوں کی طرف کر کے بیٹھ گئے اور بدر الدین کو بلایا کہ پتر چکر کیا، میرا دل نہیں لگتا پیا، پیسے تو ونڈ دیتے نہیں سارے، اسی آنے نماز ہے جیو فون کے ہی کرتے ہیں، جیو علامہ صاحب کوئی دل نہیں لگتا، خیال آنے ہیں، جیبا دے رہی ہیں، نوٹا نال بھریاں ہوئی ہیں، پتہ نہیں کتھو تو ہڑپ کیتا ہے، اور پھر کہتا ہے دل نہیں لگتا۔ تو بابا صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں پتر اڑا نہیں نا، وہ کدھر پیسے سارے تو ونڈے نہیں، کوئی رہ تو نہیں گیا، انہوں نے جیب کو ہاتھ مارا تو ایک غلطی سے ایک نوٹ رہ گیا۔ کہتے اس خبیث کو ونڈ کے آؤ، میری نماز میں دل نہیں لگ رہا۔ اللہ کے حضور یعنی اولیاء جب نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح تھوڑی پڑھتے ہیں، وہ تو پورا وجود اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ کیفیات ہیں، یہ حقیقت میں قرار قلبی ہے، یہ سکون قلبی ہے، یہ اطمینان قلبی ہے میرے دوستو۔ جب اللہ تعالیٰ کی یاد دلوں میں آتی ہے تو وہ ایسے نہیں آتی، پورا وجود جب فرما برداری کی طرف مائل ہوتا ہے، ذہن میں گنبد خضرا کے مکین کا خیال ہوتا ہے، اللہ جل وعلا کا نام ہوتا ہے، قدم قدم پر اللہ کی یاد ہوتی ہے، رب تعالیٰ سے رشتہ جڑ جاتا ہے، تو پھر خوشیاں کٹھیاں میں بھی نظر آتی ہیں، خوشیاں جھونپڑیوں میں بھی نظر آتی ہیں، خوشیاں پھٹے لباس میں بھی نظر آتی ہیں، خوشیاں پھر جو ہے ٹوٹے جوتوں میں بھی نظر آتی ہیں۔ خوشیوں کے لیے کوئی نیا لباس نہیں خریدنا پڑتا، خوشیوں کے لیے دل کو مدینے کی یاد میں منور کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں جناب خوشیاں چاہیے، ہم کیوں مجرے کروا رہے ہیں؟ خوشی کا موقع ہے، اللہ کے بندو صبح پھر ساروں کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوتی ہیں۔ آج میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ جا کر سوئیں گے ایسا لگے گا کہ مدینے کی جو ہے نا وہ نیند سو رہے ہیں۔ صبح کسی کو تھکن نہیں ہوگی، اور ان شادیوں والوں سے پوچھ لو جو کوئی ان کو کہتے ہیں کہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پہلا بچہ ہے، پہلے بچے کو یوں کر دیں گے پہلا بچہ ہے، پھر بیچ والے پہ کہتے ہیں یہ وچکارلا ہے کچھ کر لیے، آخری والے پہ کہتے ہیں یہ آخری موقع ملے نہ ملے، یعنی سارے بچوں کے اوپر یوں ہی جو ہے بہانے بنا کے اللہ کی نافرمانی کے دھما چوکڑیاں سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں خوشی مل جائے۔ اے اللہ کے بندوں خوشی ایسے نہیں ملتی۔ اور تیسری بات جو آپ کو سمجھانی ہے، سب گھرانوں کے لیے خوشی ملتی ہے جب مثبت سوچ آئے، منفی سوچ والے کو خوشی نہیں ملتی۔ شادی ہو رہی ہے، ہمارے بھائی جان کے لیے بھی اس میں تربیت ہے،
اگر کوئی خواتین سن رہی ہیں تو ان کے لیے بھی تربیت ہے، اپنے دماغ کو مائنس نہ رکھو، مثبت رکھو، پلس رکھو. سامنے والے کے اندر جو ہے وہ بلا وجہ ٹٹولو نہ کہ جناب میرا شوہر ایسا، میری بیوی ایسی، میرا ابا ایسا، میری ماں ایسی. ہر رشتے کے اندر ہم ٹٹولتے رہتے ہیں. مائنس پوائنٹ، اس نے پتہ نہیں بات کیا کی ہے، ہم اس کے جناب منفی پوائنٹ اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس کا دماغ منفی باتیں اکٹھی کرے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا. میں نے ایک کالم پڑھا تھا، اس کا اقتصاد پیش کرتا ہوں، اتنا بہترین ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے. وہ بندہ جس نے یہ لکھا وہ کہتا ہے میں کسی کے گھر مہمان گیا، وہاں میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا تو اس کے متصل کچن تھا، وہاں دو خواتین باتیں کر رہی تھی. ایک اس گھر کی بہو تھی اور ایک مہمان آئی ہوئی تھی. وہ اس کو کہتی ہے کہ تیرا حال انہوں نے کیا کر دیا ہے، لگتا ہے تو مڈل کلاس کی ہے، یعنی چھوٹے گھرانے سے تیرا تعلق ہے اس لیے سارے تجھ سے کام لیتے ہیں. وہ جیسے کان بھرتی ہیں نا عورتیں، وہ اس کے کان بھر رہی ہے. تو اتنے کام کرتی ہے، سب کے کپڑے تو دھوتی ہے، استری تو کرتی ہے، کچن کا کام تو کرتی ہے. وہ ساری باتیں سنتی رہی. غور سے سنیے گا، خوشی کسے کہتے ہیں، باوقار شخصیت کسے کہتے ہیں، چہرے پہ رونق کیسے آتی ہے. اس نے ساری باتیں سنی اور سننے کے بعد وہ جواب کیا دیتی ہے. اس نے بڑا بھڑکایا لیکن وہ اللہ کی بندی تھی. اس نے جواب یہ دیا کہ اللہ کی بندی تو سمجھتی ہے کہ میں نوکر بن گئی، مجھے خوشی یہ ہے کہ پورے گھر میں خدمت کے لیے میرا انتخاب کیا گیا ہے، میرا انتخاب کیا گیا ہے. انہوں نے مجھے ساس بھی مجھے بلاتی کہ بیٹا مجھے دوائی دے دو، سسر بھی مجھے بلاتا ہے کہ بیٹا مجھے پانی دے دو، مجھے خدمت کے لیے میرا انتخاب کیا. یہ ہے مثبت سوچ. اور اس کے بعد وہ اللہ کی بندی کہتی ہے کہ پھر یہ میں سب کی خدمت کیوں کر رہی ہوں، تاکہ میرا شوہر جب گھر آئے گا تو اس کی ماں بھی میری تعریف کرے گی، باپ بھی تعریف کرے گا، اس کا بھائی بھی تعریف کرے گا. تو اس کے بعد جب میرے شوہر کے چہرے پر خوشی آئے گی تو میرے لیے وہی معاوضہ ہے کہ میرے سر کا تاج، سارے کام سے تھکا ہارا گھر میں اس نے پیر رکھا تو اس کو خوشی نصیب ہو گئی. وہ کہتی کہ اگر میرا شوہر مجھ سے راضی ہو گیا تو مجھے کائنات کی تمام دولتیں مل گئی، ساری خدمت مل گئی. اور آخر میں اس نے کہا کہ جو تو نے مجھے مڈل کلاس کا تانا دیا ہے سن لے، یہ ساری کلاسیں تو یہاں رہ جائے گی. اللہ کسی مڈل کلاس اور اپل کلاس کو نہیں دیکھتا، رب تو تقوی کو دیکھتا ہے، رب تو پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، رب تو عبادت گزاری کو دیکھتا ہے، رب تو اپنی اطاعت کو بدنوں میں دیکھتا ہے کہ کون میری بارگاہ میں جھک رہا ہے، کون تہجد میں اٹھ رہا ہے، کون عبادت گزار ہے، کون اپنی پیشانی میرے حضور رکھ رہا ہے. وہ اللہ کی بندی کہتی ہے مجھے اس مڈل کلاس اور اپل کلاس اور لوئر کلاس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میں نے تو اپنی کلاس اللہ کے حضور بنانی ہے اور اسی میں لگی ہوئی ہوں. یہ جب فکر پیدا ہو جائے، ہم اگر نیگیٹو جو ہے وہ پوائنٹ ڈھونڈنا ختم کر دیں اور مثبت پوائنٹ ہم تلاش کریں اپنے باپ میں بھی، اپنے بیٹے میں بھی، تو پھر رب اس کے بدلے ہمارے وجود کو سکون دے گا. کیونکہ منفی سوچ رکھنے والا کبھی قرار میں نہیں آتا، کیونکہ اس کے دماغ کے مطابق زمانہ ہو ہی نہیں سکتا. میرا دماغ اللہ نے کچھ اور بنایا، آپ کو اور بنایا، میں آپ کے مطابق نہیں ہو سکتا. اگر ہوں گا تو وہ میں منافقت کروں گا، میں منافقت کروں گا. جیسے ہیں ویسے بھی رہو لیکن منافقت نہ کرو. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ دوسرا میرے مطابق نہیں ہو رہا تو میں منفی فکر پیدا کروں. اس کی منفی فکر آپ کو بے قرار کر دے گی، بے چین کر دے گی. اگر آپ اپنے اندر مثبت فکر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر خوشیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی. ایک دفعہ اونچی آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محفل میلاد مصطفیٰ زندہ باد. اب آخر میں کہ خوشی حاصل کرنے والے سعادت مند بندے اب آپ نتیجہ کلام تو سمجھ چکے ہوں گے کہ خوشی حقیقت میں وہی خوشی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اللہ کی فرما برداری ہو، دماغ کی تمام کیفیات جو ہیں وہ تذبذب کا شکار نہ ہو.
उनमें कप कपी ना हो, उसके अंदर ठहराव आ जाए। और ठहराव उसी वक्त आता है जब बनाने वाला का जिक्र आता है, जब बनाने वाले का जिक्र आता है। दिमाग किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया ना। तो कोई भी चीज कोई बनाता है तो उसका कोई कनेक्शन रखता है, उसको रखेंगे तो लाइट जलती है। तो ये दिमाग को जब याद इलाही का कनेक्शन नहीं मिलेगा तो ये इसके झटके लगते रहेंगे। वो झटके लगेंगे, आप नाचना शुरू कर देंगे, आप समझेंगे मैं खुशी तलाश कर रहा हूं। खुशी नहीं मिलेगी, खुशी दुरुस्त कनेक्शन लगाने से मिलेगी। रोशनी और नूर आएगा, पीछे से तारें दुरुस्त लगे होंगी। मक्का मदीना की जब दोनों तारें लगेंगी तो खुद वजूद मुनव्वर हो जाएगा। हमने वो तार लगाने के बजाय हम 2 लाख देकर जो है वो नाचने वाले ले आए कि मेरा जो है वो मेरा घर मुनव्वर हो, मेरा जिस्म मुनव्वर हो, तो नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की इताअत लाएं तो फिर किस हाल में खुशी मिलती है। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, अपने बयान को मैं अपने वक्त पर ही जो कहा था खत्म करूंगा। सुने गौर से कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक एक बेहतरीन खुशी हासिल करने वाले बंदे की जिंदगी का एक पहलू आपके सामने रख रहा हूं कि जब रब की याद बस जाती है तो पूरा वजूद यूं खुश होता है कि फिर बंदा नहीं ख्याल करता कि पास कुछ है या नहीं है। वो यही सोचता है कि सब कुछ मेरे पास ही तो है, क्योंकि जब महबूब मिल जाए तो फिर बंदा कंगला नहीं रहता। क्यों? यहां एक पॉइंट दे रहा हूं आप, एक और खुशी के मुतालिक, फिर वो बात बताऊंगा। जब ख्वाहिश हमारी पूरी होती तो हम खुश होते हैं। हमने अपना जो पैरामीटर रखा हुआ खुशी का वो ये है कि मेरी ख्वाहिश पूरी होगी तो मैं खुश होऊंगा। अब ख्वाहिशें तो लामहदूद है। आपने 4 पूरी कर ली, 8 पैदा हो गई, फिर 8 पूरी की तो 12 पैदा हो गई। तो ये ख्वाहिशें खत्म नहीं होती, अनलिमिटेड आपकी जो है वो ख्वाहिश है, उसको आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते। खुश वो रहते हैं, और से सुनिए आखिर तक, खुश वो रहते हैं कि रब ने जो दे दिया तो खुश हो गए। रब ने जो दे दिया तो खुश हो गए। हाँ, ये मैं कह रहा हूं, मजहबी बनने से भी बंदा खुश थोड़ी हो जाता है, मौलवी बनने से बंदा खुश थोड़ी हो जाता है। ये ऐसी चीज है, नाथा बनने से बंदा खुश थोड़ी हो जाता है। पैसे मिल गए, मैं गिनूं, कहूं कि यार कोई 4 नोट और आ जाए, तो वो 4 करते मेरा दिमाग तो लाख तक पहुंच जाएगा। मेरी ख्वाहिश पूरी हो ही नहीं सकती। यही बात है, कोई खुश नहीं जमाने में, क्योंकि सबने रब के दिए पे खुश होना बंद कर दिया। तकदीरें फवावत से रखी हैं, तकदीरों का जो मीटर है वो अलग अलग है। अल्लाह ने लिख दिया गरीब तो आप लाख जतन कर लो, अमीर नहीं हो सकते। कोशिश करें, लेकिन अपने अंदर हिर्स ना पैदा करें, लालच ना पैदा करें, अल्लाह के दिए पे राजी रहें। ये नहीं कि कायल होके सो जाएं, मेहनत करें, जो रब दे रहा है और मेहनत करें और हासिल करें, लेकिन लालच पैदा ना करें। रब के दिए पर जब बंदा राजी होता है तो अल्लाह फिर पूरे वजूद को खुशी अता कर देता है। अब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक की बात सुने। आप फरमाते हैं मैं मक्का गया तो मक्का में बारिशें नहीं हो रही थी। मैंने देखा कि सारे लोग वो नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं, फिर सारे लोग बाहर जाते हैं। ये तरीका है, जब बारिश ना हो अपने जानवर लेके जाते हैं, बच्चे लेके जाते हैं, औरतें लेके जाते हैं और दुआ मांगती हैं अल्लाह बारिश दे दे। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं सारे मक्का वाले, ये जहां काबा है वहां की बात कर रहा हूं, सारे मक्का वाले शहर से बाहर गए और वहां दुआ मांगी। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैं भी साथ गया। 3 दिन तक जो है ये सिलसिला रहा, रब ने बारिश न दी। तीसरे दिन मैं लोगों के आने से पहले मक्के आ गया कि मैं काबा के पास आ गया, हजर अस्वद के पास आया तो हजर अस्वद के पास मैंने एक काले रंग का बंदा देखा। काले रंग का बंदा। आज ये अमूमन होता है, महफिल में जाना होता है तो जिसने माइक पे आना ना तो वो पहले अपनी सफाई सुथराई करता है। तो भाई कुछ तस्वीर खींचेंगे, कोई कैमरा लगेगा तो, और फिर यादगार रह जाती है। लेकिन अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के लिए साफ सुथरा होना जरूरी है। इन तकल्लुफात की आदत नहीं जो हमने पकड़ ली है। बड़े बंदे की महफिल है तो बड़ा इश्तिहार छुपाओ जी, सबके उसके ऊपर तस्वीरें लगाओ जी, और हर जगह उन इश्तिहारों को लगाओ, फिर बारिश में वो नीचे गिरें, गंदी नाली में जाएं, कोई परवाह नहीं। भाई शोहरत होनी चाहिए 2-4 घंटे की, बिल्कुल सही है। लेकिन मकबूलियत का पैरामीटर क्या है वो आपके सामने रख रहा हूं।
سارے مکہ والے دعا کر رہے ہیں، 3 دن بارش نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں آیا تو کالے رنگ کا بندہ ہے، اس نے 2 چادریں اس نے پہنی ہوئی ہیں، ایک نیچے باندھی ہوئی ہے اور ایک اوپر لپیٹا ہوا ہے، اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، کعبے کے پاس حجر اسود کے پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے سونے ربا بارش برسا دینا، ہم تیرے نافرمان ہیں مولا، ہم گندے ہیں برے ہیں مولا، برسا دے، ہمارے بچے پیاسے مر رہے ہیں، اپنے لیے پھر بھی نہیں مانگا۔ اللہ والے یہ ہوتے ہیں، اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارنے والا اللہ والا قطعاً نہیں بن سکتا، 100 حج کر لے، یہ لکھ جائے اپنے دل پر، حضور کی امت کا درد رکھنے والا، نبی کی امت سے پیار کرنے والا، اپنی ماں کا خیال رکھنے والا، باپ کا خیال رکھنے والا، وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ وہ خود غلام ہے، حبشی غلام، اور وہ اللہ کو کہہ رہا ہے مولا بچے پیاسے مر رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے اللہ بارش برسا دینا، ہماری عورتیں، ہمارے بوڑھے، ہمارے جانوروں پر رحم کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں وہ اللہ سے یہ باتیں کر رہا ہے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، 3 دن تک لوگ تڑپتے رہے، بارش نہیں برسی، کالے رنگ کے حبشی غلام نے کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ نیچے نہیں آیا، گنگور گھٹا چھا گئی، بارش موسلادھار شروع ہو گئی، رات کا وقت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں اس بندے کے پیچھے پیچھے چل پڑا، وہ جس گھر میں گیا میں نے دروازہ نوٹ کر لیا، واپس آ گیا، صبح جلدی فجر کی نماز پڑھ کے اس دروازے پر گیا، دروازہ بچایا، ایک نوجوان آیا، کہتا ہے اے ابو عبد الرحمن، ان کی کنیت تھی، اے عبداللہ ابن مبارک، اللہ کے نیک بندے میرے دروازے پر کیسے آنا ہوا؟ شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے، ولی اللہ بھی تھے، تو کہا کہ مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے، باتیں غور سے سنیے گا، مجھے ایک غلام کی ضرورت ہے۔ تو وہ ایک غلام کو لیا، کہہ رہا ہے کہ حضور 10 غلام ہے، باری باری دکھاؤں گا، جو پسند آئے لے جائے۔ پہلا موٹا تازہ غلام دکھایا جی، بڑی محنت کرتا، بڑی خدمت کرتا، یہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے۔ دوسرا دکھایا، 30 سارے دکھا دیے، ختم ہو گئے غلام۔ کہتے حضور ان ایک رہ گیا اور جڑا لاغر جی ہے، بالکل کم کاردہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر تو رکھا ہوا کیوں ہے؟ اگر کم کاردہ نہیں ہے تو پھر رکھا ہوا کیوں ہے؟ تو کہنے لگے، وہ کہتا ہے کہ بس مجھے اس سے پیار ہو گیا، مجھے اس کو دیکھ کر خوشی ملتی ہے۔ خوشی کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک مقام آتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہاں اللہ کتنی خوشی دے، تمہیں دیکھ کر جب رب خوش ہو، جب بندے خوش ہو، جب اللہ کے بندے خوش ہو تمہارا چہرہ دیکھ کے، تو تمہارے اندر خوشی کتنی ہوگی حساب نہیں لگا سکتے۔ کہا کہ مجھے بس اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ وہ دیے کی جو بتیاں ہوتی ہیں نا روئی کی، کہہ رہے ہیں وہ بنتا ہے، اس کو بیچ لیتا ہے، وہ بک جائے تو روٹی کھا لیتا ہے، نہیں تو میرے گھر کی روٹی نہیں کھاتا۔ وہ بک جائے، وہ بیچ لیتا ہے، روٹی کھا لیتا ہے، پھر سو جاتا ہے، نہیں تو وہاں رات کو سوتا بھی نہیں، رات کو عبادت کرتا ہے، اور نہیں بکے تو وہ مجھ سے نہیں مانگتا چاہے 2 دن اس کا کام نہ لگے۔ تو اس لیے میں کیوں بیچوں بھائی؟ اگر وہ کام کا نہیں ہے تو کم از کم اسے دیکھ کے خوشی تو ملتی ہے، سکون تو ملتا ہے، قرار تو ملتا ہے۔ کہا کہ بیلیا مینوں تو وہی چاہیے۔ وہ کہنے لگا کہ حضور غلام تو خدمت کے لیے چاہیے، تو بندہ کام کرندہ نہیں ہے، تو انہوں 9 غلام دکھائیں، ان میں سے ایک لے لو، وہ چھوڑ دو، وہ میں نے نہیں دینا۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں نا کہ ہیرے کی قدر پھر جوہری ہی جانتا ہے نا، نیکوں کی قدر پھر نیک ہی جانتے ہیں۔ یہ بات ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا قول ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ رب جن کو پسند کرتا ہے ان کے دلوں پر اپنے اولیاء کی معرفت آشکار کر دیتا ہے۔ دوبارہ سنیں، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اللہ جن کو پسند کرتا ہے ان کے دلوں پر اپنے اولیاء کی معرفت آشکار کر دیتا ہے۔ سمجھ لو جس کو فرید سمجھ آ گیا وہ رب کے ہاں قبول ہو گیا۔ کسی سے جھگڑو نہ، رب خود پسند ہے، رولا ڈالن دی ضرورت نہیں، کسی دا گریبان پکڑ کے مناون دی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اور تم نہیں منا سکتے، رب چاہتا ہے تو اللہ خود مان جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں پھر میں تو یہ بندہ چاہیے، کہتا ہے میں نے نہیں دینا۔ بات بحث پر گئی تو کہنے لگے کہ میں حضرت فضیل بن عیاض کو پھر سفارش کے لیے لے آؤں۔
یہ مکہ کے بہت بڑے عالم تھے. کہا کہ میں حضرت فضیل بن عیاض کو لے آؤں گا بھائی اگر تم نے مجھے یہ نہ دیا. کہا نہیں پھر حضور لے جاؤ. وہ خرید لیا, لے کے نکلے بڑے خوش کہ میں بڑی قیمتی چیز لے کے آیا ہوں. یہ خوشی ہے نا, یہ خوشی ہے. اللہ سے تعلق والے کو خریدا تو خوش ہو گئے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ خوشی کیا ہے. ارے پیسہ بندہ انویسٹ کرتا ہے تو کوئی بیکار چیز خریدتا. ہم کہتے ہیں ہر چیز بہتر خریدوں, میرا پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے تو چیزیں بھی اچھی ملے. ارے یہ لوگ تھے ایک بظاہر بیکار چیز خرید رہے ہیں لیکن وہ بیکار تھے نہیں, ان کے وجود میں رب نے خوشیوں کا چشمہ جاری کر رکھا تھا. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک لے کے چل رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک جو ہے وہ پیچھے وہ آگے ہیں. پیچھے سے وہ غلام آواز دیتا ہے حضور, وہ آگے سے کہتے ہیں لبیک. اب آقا غلام کو کہہ رہا ہے لبیک, وہ کہتے ہیں کہ حضور معاف کریں مجھے لبیک نہ کہیں, میں نوکر ہوں, میں نے لبیک کہنا ہے کہ میں حاضر ہوں, آپ مجھے کیوں لبیک کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ لوگ جو عزت کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بنا پر کرتے تھے, اللہ کے ذکر کی بنا پر کرتے تھے, اللہ کی یاد کی بنا پر کرتے تھے. ایک آقا اپنے غلام کو کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں, کہتے نہیں. وہ کہنے لگا کہ حضور مسجد آ گئی ہے, 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا. اب وہ غلام کی بھی دیکھیں عجیب زندگی ہے, 2 رکعت پڑھنے دیں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ یار میں فضیل بن عیاض کو دکھانا ہے کہ میں کتنی قیمتی چیز لے آیا ہوں, تو پہلے انہوں نے ڈیرے تے چلا جا جنیا مرضی رکعتیں پڑھتا رہے. تو وہ کہتا ہے کہ حضور پتہ نہیں وہاں پہنچ نہ سکا. تو میرے پیارے نبی کی حدیث, اس نے حدیث پڑھی کہ حضور فرماتے ہیں جب رب نیکی کا دروازہ کھولے تو نیکی کر لو, پتہ نہیں کب بند ہو جائے. ہم کہتے ہیں نا نہیں شادی کر لوں بعد ایک توبہ بھی کر لے ساں تے 4 فقیراں چ 2 دیگاں ونڈ دے ساں. آج رات جناب دبا کے کام چاہ دے پورے پاک بدن نو پتہ لگے کہ جناب چیئرمین صاحب دی پتر دی شادی سی. تو یہ تو سعادت مند ہے. یہ ایک فکر آپ کو پیش کرو, لوگوں کی یہ فکر ہوتی راتی کام چاہ دو, صبح 4 مولوی منگوا لیسا ہے, انہوں نے 5-5 ہزار دے دواواں لے لیسا ہے, کام سیدھا ہو جاتی. کئی لوگوں کی یہ فکر ہوتی ہے. ہاں بھی سارے, اور یہ واقعی ایسا ہوتا ہے, یہ بھی ایک طرح کا فتنہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہو تو وہاں 10-15-20 مولوی پہنچ ہی جانے ہیں, سارے توڑیں نہیں دعاواں کریں گے کہ یہ چھڑا کے جانا ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ نہ یہ دعاواں نہ چھوڑتا جانا ہے, کام دبا کے رکھو. تو وہ انہوں نے نہیں کیا. اللہ ان پہ رحمت فرمائے اور ان کے بچے کو پوری زندگی مہکتا رکھے, خوشحال رکھے, اللہ برکت دے. تو یہ انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب نیکی کا دروازہ رب تم پہ کھولے تو کر لو, پتہ نہیں کہ یہ کب بند ہو جائے, مجھے 2 رکعتیں پڑھنے دو. اللہ اکبر. تو وہ پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے. جب مسجد میں گئے نماز پڑھی, اس کے بعد کافی دیر تک سجدہ کیا, سجدے سے سر اٹھایا, نماز مکمل کی. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پھر بات کی, کہنے لگے حضور میرے جان دا ٹائم ہو گیا, میرے جان دا ٹائم ہو گیا ہے. تو ان پھر اللہ حافظ. پھر بتایا وجہ یہ ہے کہ اگر میں اب زندہ رہا تو میرا معاملہ جو اللہ کے حضور ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے, وہ آپ نے دیکھ لیا, وہ کعبے کے پاس آپ پر میرا سارا راز کھول دیا. آپ تو وہاں فضیل بن عیاض کو بھی بتاؤ گے, مریدوں کو بھی بتاؤ گے, ڈھنڈیرا پھٹ جائے گا, میں جو ہے وہ نیک مشہور ہو جاؤں گا. حضور میں نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ میں ہونا آنا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیسے بندے تھے یہ, تھے جن کو رب نے خوشی دی تھی. مجھے بتائیں کہ موت مانگتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مانگتا, سب زندگی سے پیار کرتے ہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کے وہ مقربین ہوتے ہیں جو حقیقت میں خوشی کو جان چکے ہوتے ہیں, اللہ کی محبت کی چاشنی چکھ چکے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیار چکھ چکے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور جان چکے ہوتے ہیں. تو اس نے یہ الفاظ کہے, خدا حافظ کہا, اور روح اس کی جو ہے وہ کف سے انسری سے پرواز کر گئی. عبداللہ بن مبارک جو ولی اللہ ہیں وہ کہتے ہیں جب بھی یہ بندہ مجھے یاد آتا تھا میری آنکھیں بہہ نکلتی تھی, میری آنکھوں سے جو ہے وہ اشک رواں ہو جاتے تھے, میری آنکھیں روتی تھیں کہ کیا بندہ تھا, رنگ کا کالا تھا, اندر کا نورانی تھا. لوگ غلام سمجھتے تھے, حقیقت میں آقا تھا. زمانے والے اس کو حکیم جانتے تھے, حقیقت میں امیر تھا. زمانے والوں کی اس کی قیمت کا پتہ نہیں تھا جس کی قیمتیں اللہ کے حضور جانچی گئی تھی. اللہ تعالیٰ جس کی قیمتیں جنت کی صورت میں ادا کر رہا تھا. ابن مبارک کہتے ہیں ہم نے اس کو کفن دیا, دفن کیا, اور پھر میں
جب رات کو میں نے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرا وہ غلام دکھایا کہ جنت میں موجود ہے، اور اس نے جو ہے وہ ریشمی لباس پہن رکھا ہے، بہترین حلہ اور سر پر تاج ہے، اور نورانی صورت کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے بندے، تو عزت پا گیا، کیا میرا بھی کوئی مقام ہے؟ کیا میرا بھی جو ہے وہ سفارش کی ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے اے عبداللہ ابن مبارک، اللہ تعالیٰ کے حضور جب میں پیش کیا گیا، اے میرے دوستو، میرے نوجوان بیلیوں، اپنے دل کو سمجھائیے، دل کا راستہ کھول کے یہ بات سنیے کہ جو اللہ کے واسطے زندگی گزارتا ہے، اپنی خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سچا پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ اسے رائے گا نہیں جانے دیتا، کیونکہ ساری خیر اسی کے پاس ہے، ساری برکت اسی کے پاس ہے، سارا نور اسی کے پاس ہے، ساری بھلائی اسی کے پاس ہے، ساری دنیا کی تمام تر بادشاہت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے لوگوں کو عزت دیتا ہے، جب چاہتا ہے عزت واپس لے لیتا ہے، جب چاہتا ہے خزانے کھول دیتا ہے، جب چاہتا ہے تنگ دستی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اس کے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا، اس کے اوپر کسی کی جو ہے وہ پاور نہیں چلتی، کسی کی دھونس نہیں چلتی، کسی کا جو ہے وہ کسی کا روب و دبدبا نہیں چلتا۔ ارے اس عزت والے اللہ کہ جو کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، کہ وہی رب ہے برکت والا جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے، جب بندہ اس کا ہو جائے اور وہ رب بندے کو ایسے چھوڑ دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ غلام کہتا ہے اے عبداللہ ابن مبارک، رب تعالیٰ سے جب میری ملاقات ہوئی تو اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اے بندے، میں نے تجھے بھی بخشا اور جس نے تیری قدر کی میں نے اس کو بھی بخش دیا، میں نے عبداللہ ابن مبارک کو بھی بخش دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ہیں خوشیاں پانے والے، جس نے رب کو راضی کر لیا وہی خوشی والا ہے، وہی مقدر والا ہے، وہی برکت والا ہے، وہی رحمت والا ہے، وہی فضل والا ہے، وہی کرم والا ہے۔ لہذا نہ اپنے غموں میں رب کو بھولو، نہ اپنی خوشیوں میں رب کو بھولو۔ اور آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ شادی تو حقیقت میں ہوتی ہی نیکیوں کے طرف بڑھنے کا ایک راستہ ہے۔ کتنا بڑا راستہ کہ شادی کر کے آپ جب گھر جاتے ہیں، اپنے ماں باپ بیٹے بیوی اور پھر اس کے جو بچے ہوتے ہیں اس کے لیے جب باہر نکلتے ہو، حضور نے فرمایا یہ محنت کرنے کے لیے جو جا رہا ہے اللہ کے حضور مجاہد سے زیادہ اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اس کو جہاد کی طرح ثواب دیا جاتا ہے جو بچے پالتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ تو یہ شادی کے ذریعے ممکن ہوا نا۔ اور پھر وہ خاتون ہے، عورت ہے، اس کے لیے راستے اللہ کتنے کھول دیتا ہے۔ فرمایا اس کو حمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر رات عبادت گزار کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس وقت اس تکلیف کے بدلے میں اتنی نیکیاں دیتا ہے کہ تمام انسان اور جنات مل کے لکھنا چاہیں تو نیکیوں کو لکھ نہیں سکتے۔ کہا کہ پھر دودھ پلاتی ہے تو ہر بار اللہ ایک جان زندہ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر جو ہے وہ عورت اپنے ساس کی، سسر کی، سب کی خدمت کرتی ہے۔ یہ حدیث مبارک میں خدمت کرتی ہے کہ اسے سنورنے کا پورا وقت نہیں ملتا، ڈرامے دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا، وہ خدمت کرنے میں اتنا مصروف ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا رب جنت میں اسے اس طرح میرے ساتھ جمع کر دے گا، اسے جنت میں میرا قرب عطا فرمائے گا۔ تو یہ شادی کو ایک نیکیوں کا بہت بڑا طویل تسلسل کا نام ہے۔ اور یہاں ایک بات سمجھا دوں، کہا کہ حضور علیہ السلام نے مسلمان عورت کی یہ فضیلت بیان کی، کافرہ کی نہیں بیان کی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہا کہ تکلیف وہ بھی اٹھا رہی ہے، تکلیف یہ بھی اٹھا رہی ہے، اس کے لیے ثواب نہیں، اس کے لیے ثواب ہے۔ کیوں ثواب ہے؟ رات کو عبادت کا ثواب کیوں مل رہا ہے، دن کو جہاد کا ثواب کیوں مل رہا ہے، اتنی نیکیاں اس وضع حمل کے وقت کیوں دی جا رہی ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس مسلمان عورت کی نیت ہے یہ پیدا بچہ ہوگا اسے اللہ کا عبادت گزار بناؤں گی، اسے قرآن پڑھنے والا بناؤں گی۔ باپ کی نیت ہے کہ اس کو میں اللہ کا فرما بردار بناؤں گا، مخلوق کی عزت کرنے والا بناؤں گا، مخلوق کی خدمت کرنے والا بناؤں گا۔ تو صرف اس ارادے کی وجہ سے بچہ ابھی بڑا ہو کے وہ پتہ نہیں کام کرے نہ کرے، ان کی نیتوں پر اللہ تعالیٰ یہ سارے
ثواب ان کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے، باپ کو بھی عطا کر دیتا ہے، ماں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ اچھے رہیں، اچھے بن کے رہیں۔ اور دلہا میاں کے لیے عرض ہے کہ دو خاندان جڑ رہے ہیں، ان دونوں خاندانوں کی خوشیوں کا بار آپ کے سر پر ہے۔ سیرے کے ساتھ ساتھ یہ خوشیوں کا وزن دو خاندانوں کا، ادھر ڈسٹربنگ ہوئی تو ماں باپ کی خوشیاں برباد، اگر ادھر ڈسٹربنگ ہوئی تو ان کی خوشیاں، ان کو مینیج کرنا، مینٹین کرنا، یہ مرد کا کام ہے۔ اور وہ مینٹین کیسے کرے گا؟ تھوڑی بہت چپکلش ہو، محبت سے سنے، صلح کروانے۔ جج بنے گا، وکیل نہ بنے، نہ بیوی کا نہ ادھر ادھر کا، دونوں کو سمجھا دے، گھر میں پھر امن آتا ہے، بہتری آتی، برکت آتی، ہر ایک کو اس کا حق دے۔ شادی کے بعد ماں غیر نہیں ہو جاتی، ماں ہی رہتی، اس کے حق ختم نہیں ہو جاتے، حق باقی رہتے ہیں۔ باپ غیر نہیں ہو جاتا، باپ اپنا ہی ہوتا ہے۔ شام کو آئیں تو شادی کے بعد جو ہے وہ سیدھا بیوی کے کمرے میں نہیں، ماں کے کمرے میں، ماں کے کمرے میں، باپ سے سلام لے کے ہاتھ چوم کے جتنی مرضی تھکن ہے، خدا کی قسم صرف یہ ایک عمل کرنے سے رب تمہارے جسم سے تھکن دور کر دے گا۔ جب ابا کہے گا پتر سلامت رہے، اماں کہے گی بچہ سلامت رہے، اس کے بعد اپنے دوسرے ماں اپنی زوجہ کے پاس چلے جائے۔ اگر مہینے میں 2 بار اپنی بیوی کو جو ہے وہ لنچ پر کسی ہوٹل میں لے جاتے ہو، پردے میں لے جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ پردے میں اگر وہ انتظام ہو تو ایک دن اپنے امی ابو کو بھی لے جاؤ، امی ابو کے ساتھ بھی وقت بتاؤ، کیونکہ انہوں نے یہ جو اتنا بڑا لمبا قد کیا ہے تو انہوں نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ شادی کے بعد تم راستے جدا کرو، ان کا درد سمجھو۔ نہیں تو سمجھ اس وقت آتی ہے یا ماں قبر میں چلی جائے یا باپ قبر میں چلا جائے یا اپنا بچہ جوان ہو، پھر سمجھ آتی ہے، پھر سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے کسی نے کہا جی آدھی اولاد ہوندی تے سمجھ آ جاندی، میں کہا اس سمجھ کا کیا فائدہ، اماں تو چلی گئی، ہن سمجھے نہ سمجھے کی فائدہ، پچھتاوا نہیں۔ حسرت اسلام نہیں چاہتا، یاد رکھیں، میں آپ کو جناب وہ حسرت کا درس دے جاؤں، حسرت دین نہیں چاہتا کہ آپ یہ حسرت کا مقام دیکھیں، دین خوشی چاہتا ہے، اور وہ خوشی ملے گی لوگوں کو خوش رکھ کے۔ آج آپ کو ایک بڑی بات، مجھے حسن بھائی نے 15 منٹ زیادہ کہے تھے، میں صرف 5 منٹ اوپر، یہ اس میں 2 منٹ رہ گئے۔ زیادہ لوگ آپ ریسرچ کریں نا تو آپ کو کہیں گے ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، اماں بھی کہے گی، ابا بھی کہے گا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اماں ابا بچے کو ٹائم ہی نہیں دیتے، کہتے جی بچہ میرا کارٹون دیکھتا رہتا ہے، تو نے تو خود لگایا، کارٹون لگا دیا، خود اپنا جو ہے وہ دوسرے کمرے میں ڈرامہ دیکھتی ہے، تو وہ بچہ تو جدا ہو گیا، اس کی فکر جدا ہوگی، اس کا پوری زندگی لائف سٹائل کٹ گیا۔ بڑی بات، پیاری بات آپ کو کریکٹر کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا کریکٹر اچیو ہو، ہمارے اندر جو کمی ہے کہیں پر کوئی اینٹ لگنے والی تو لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ پیسے انہیں لے گئے، سمجھا نہیں گئے۔ ویسے آپ تو سمجھتے نا محفل میں وہی ہوتی ہیں 70,000 کا مولوی آئے، تو اب بات یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہو، بچے کارٹون دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو کہ آپ جو ہے وہ کارٹون بند کر کے بچوں کو خود ٹائم دیں۔ آپ کا بچہ بات کرنے آیا ہے، کیا ہوتا ہے ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ بچہ بات کرنے آیا ہے، تھپڑ مار کے سائیڈ پہ کر دیتے، نہیں میری ضروری کال ہے۔ کبھی بچے کے لیے کال کاٹ دے، جی میری بیٹی، جی میرا بیٹا، آپ نے بچے کے لیے کال کاٹ دی تو اس کو سمجھ آ گئی کہ میں اپنے ابو کے نزدیک بڑا قیمتی ہوں۔ صرف بیک کال 2 روپے کی خاطر بچے کو دھمک دیا، اس کے بعد بیک کال کرنے اپنے اس دوست کو، اپنے آفیسر کو، اپنے نواب کو، جس کو بھی آپ نے کرنا، لیکن بچہ آپ کا سب سے قیمتی ساسا آپ کی اولاد ہے، اس کو ٹائم دے، اور پھر اپنے بچے ہو جائے تو اپنے ابو کو نہ بھولے، اپنی ماں کو نہ بھولے۔ اللہ رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ رشتوں میں جب خوشیاں آتی ہیں تو چہرے دیکھ کے ہی دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی بیوی کو 40,000 کی ساڑی لا کے دے دیں، اماں رو رہی ہے تو آپ خوش نہیں رہ سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ جب قریب قریب رہنے والے خوش ہوتے ہیں، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے۔ کیوں زکات رکھی؟ تاکہ غریبوں میں پیسہ بچے، وہ چور نہ بنے، ڈاکو نہ بنے، وہ خوش رہیں اور تمہارا گھر خود بخود خوش ہو جائے گا۔
ارد گرد خوشیاں بانٹیں، اماں کو بھی خوشی دے، ابو کو بھی، بہن کو بھی، بیٹی کو بھی، اور اس خاتون کو بھی سمجھائیں کہ میں اگر اپنی بہن کو کچھ دے رہا ہوں تو کام نہیں پڑے گا، اگر بہن کو دے رہا ہوں تو رب اس کے بدلے میں مجھے ضرور دے گا۔ اپنی بیوی کے دین میں سخاوت ڈالیں کہ اللہ کی بندی نہ پریشان ہو، بیٹیوں کو دینے سے کم نہیں پڑتا، اللہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیا بات ہے، ابھی انشاءاللہ تمام احباب تشریف رکھیں، ہمارے جو چودھری اسرار صاحب کے بیٹے کی